والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الاسر. انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے پھر یہ موقع عطا فرمایا. ہم یہاں دارالعرفان میں اللہ کریم کے مبارک نام پر جمع ہیں، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہیں. اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. بے شمار بیانات ہوتے ہیں، بلکہ اگر پروگرام کا انعقاد نہ ہو تو بھی 5 بیان جو ہیں وہ ہر مہینے گزارش پیش کرنی ہوتی ہے، گزارشات. اور قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، اور آیات کریمہ اتنی وسعت کی حامل ہیں کہ کسی ایک حصے کی آیا کریمہ کے کسی ایک حصے کی بات سمجھ آ جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہو جاتے. تو جب آپ روز کلام کر رہے ہوں، پھر روز کا کلام آپ کا آن لائن جا رہا ہو، اور پھر آن لائن جو ہے وہ نہ صرف یہ نشست کے جہاں ہم بیٹھے ہیں، دور دراز علاقوں سے بھی لوگ، دوسرے ممالک سے بھی لوگ آپ کے ساتھ اسی محفل میں بیٹھے ہوں، سن رہے ہوں، اور پھر اپنے وقت پر انہوں نے سننا ہو، تو کتنی ہی کوئی باتیں کر لے گا. آہستہ آہستہ ایسا لگے گا کہ شاید ریپیٹیشن ہو رہی ہے، ایک ہی بات جو ہے وہ شاید دہرائی جا رہی. لیکن یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، یہ اللہ کا کلام ہے. اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج مبارک تھا کہ آپ قرآن کریم ہی سے تلاوت فرماتے تھے. تو ہمیں بحیثیت سالک سلسلہ عالیہ کی یہ تربیت میں حصہ نصیب ہوا کہ جہاں جو گزارش پیش کرنی ہے تو قرآن کریم کھولا جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق. کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اب کیا کہا جائے، یا کوئی بات یہ محسوس ہو کہ کوئی موضوع جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. موضوع وہ ہوتا ہے، اس کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، اس کے جو ایک پہلو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں دارالعرفان میں بالخصوص جو ہمارا یہاں مرکز ہے، اس میں ذکر پر جو آیا کریم ہے اس پر میں گزارشات پیش کروں. تو آتے ہوئے میں نے ان ساتھیوں سے کہا بھی کہ مجھے کو آیا کریمہ کھول دیجیے گا. قرآن کریم انہوں نے رکھ دیا، اللہ کی شان. تو میں نے جو اوراق الٹے تو یہی آیا کریمہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں. اللہ قادر ہے، اس نے وہی آیا کریمہ عطا فرما دی. دعا یہ ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ کو جو اس نے حق عطا فرمایا دین اسلام کا، اس پر قائم رہنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، اور ایمان کے ساتھ جو ہے دار دنیا سے جانا وہ بھی نصیب ہو. ہماری مختلف زبانیں، مختلف انداز، اور ان میں محاورے یا فکرے، وہ لفظ 2 یا 4 ہوں لیکن ترجمانی بڑی کرتے ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ بھرے اس دا جس دا توڑ چڑھا، تو وہی بات ہے کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا بھی نصیب فرمائے. اور ذکر کے موضوع پر اب میں اگر یہاں آتے ہوئے چھوٹا بچہ جو میں نے دیکھا ہے، اس کی لگ بھگ عمر ہوگی، شاید بڑا ہو تو اسے یہ موقع یاد نہ ہو پوری طور پر، اسے اس طرح ہم نے اٹھایا، اس کے ساتھ پیار کیا، یا اسے پھول دیے، یا ہم نے اس کے ساتھ پوری نشست نے ایک محبت کا اظہار کیا. میں اگر اپنی یادداشت کو دیکھوں تو وہی عمر کے جہاں سے مجھے کوئی بات یاد ہے اور کوئی نہیں یاد، تو بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے بیٹھنا اور جانا نصیب ہوتا تھا. اور حضرت جی جو ہے وہ
شفقت بھی فرماتے تھے. عموماً گرمیوں کا اجتماع ہوتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے ملک صاحب آ گئے، ان کو آم لا کر دو. تو بچے کو آم میٹھا جو ہے اس کا ایک تو فرمایا کرتے تھے. لیکن بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عمر سے کہ جب سے مجھے کوئی بات یاد ہے آج اس وقت تک صرف یہ کافی نہیں ہے، نہ اسی پر بندہ رہ سکتا ہے کہ اس نے مانا اور اختیار کیا. اس ماننے اور اس اختیار پر قائم رہنا ہے تادم واپسی. یہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور احسان ہو کہ بندے کو استقامت فی الدین نصیب. تو جب ذکر کی بات آتی ہے تو جیسے ابھی آپ نے ظہر پڑھی، اب ظہر تو کل بھی پڑھی تھی، آنے والے کل حیات ہوئی، اللہ نصیب فرمائے پھر پڑھیں گے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ جی ظہر تو پڑھی جو تھی بھائی پڑھی تھی، کل کی پڑھی تھی، جو انشاءاللہ پڑھیں گے وہ آنے والے کل کی ہوگی. آج کا جو وقت ہے اور اس کی جو فرضیت ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے جو آج ادا کی. اسی طرح جب اللہ کریم کی یاد کی طرف آتے ہو تو یاد الہی سے یہ نہیں مراد کہ آپ نے مان لیا اور آپ نے اختیار کر لیا اور کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا بات پوری ہوگی. نہیں، بات نہیں پوری. زندگی جیسے یہ گھڑی چل رہی ہے نا، اس کی سوئیاں چل رہی ہیں، اسی طرح زندگی کی جو فرصت ہے وہ چل رہی ہے. آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ نئی گھڑی ہے، نئی فرصت ہے، نئی توفیق ہے، اس کا اجر اور ثواب وہ عطا فرمائے، وہ نیا حصہ ہے. تو کبھی اس پہلو میں اس غلط فہمی میں نہ کوئی رہے کہ ہاں میں نے ذکر کر لیا، میں منسلک ہو گیا، میرے مراقبات آ گئے، میرے مناظر آ گئے. نہیں، اگر انقطاع آئے گا اور کمزوری آئے گی تو پھر نقصان ہوگا. اور کچھ بھی نہ ہو تو جو لمحے بغیر یاد الہی کے گزر گئے اس کا جواب یا اس کا حصہ کیا ہو. جتنی سمجھ آتی جائے گی، جتنا سبق بڑھتا جائے گا، اتنی نزاکت بڑھتی جائے گی. اگر کوئی نہیں جانتا اس پر غلطی کا جو سوال کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے تو کیوں نہیں جانتا، تجھے جاننا چاہیے تھا. لیکن جو جانتے مجھے کمزوری کرتا ہے اس پر اور سختی بڑھ جاتی ہے کہ تو جانتا تھا پھر بھی تجھ سے غلطی ہوئی. تو جو بات یا جو حصہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ بارہا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی عبادت کو پیدا کر. یہ اس کا احسان، کسی کا کوئی کمال نہیں سوائے اللہ کی عطا. پھر اس کا احسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مخلوق آئی ہے، پیدا ہو قیامت تک پیدا ہو. اس کا فیصلہ ہے، کسی کا کمال نہیں ہے کہ کسی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف عطا فرمایا. شکر ادا فرمایا کر، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا. قیامت کے دن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو بات آتی ہے کتنی احادیث ہے. ایسا بھی فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماع کو دیکھیں گے تو ایک لہجے کو سوچیں گے کہ امت تو نہیں ہے میری، کہ میری امت تو نہیں ہے. تو عرض کریں گے فرشتے کے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں تک ایسے جیسے دور تک امت کے افراد نظر آ رہے ہیں اور ایک جمع غفیر نظر آ رہے. ان صفوں کی جو بات کی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ 120 صف جو ہے قیامت کے دن لوگوں کی، اس میں 80 صفیں وہ ہوں گی جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت ہی کے دن جو بخشش کی باتیں آتی ہیں تو شفاعت کی ابتدا انتہا بلکہ حساب کتاب کی ابتدا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. تو ہم ہدیہ عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، دعویٰ محبت کا بھی کرتے ہیں. شہادت پر جب بات آتی ہے تو پھر جو ہے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. شہادت کیا ہوگی اس دعوے کی؟ آپ نے جو فرمایا ہے
وہ ہمیں عزیز ہے. خواہشات، نفس، لذات، گرد و پیش کے حالات، اگر یہ ہم پر زور آور ہو گئے ہیں، ہمارا وہ جو دعویٰ ہے محبت کا، وہ جو عقیدت کا اظہار ہم کرتے ہیں، پھر وہ کہاں ہے؟ اللہ کریم نے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمایا، جہاں جو ضرورت ہے اس کا اس نے حل بھی عطا فرمایا. اور وہ فرماتا ہے، لیکن نا انسان کے سامنے اچھائی پر چلتے ہوئے 3 رکاوٹیں آتی ہیں. ایک تو ہے اس کے اندر نفس کی ہے، دوسرا شیطان مردود ہے جو اسی نفس کو پھر توانا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تیسرا معاشرے کے حالات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح کے معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس طرح کا حالات آپ کو پیش آتے ہیں تو آپ اس ربش میں بہنا شروع ہو جائے. اللہ کریم ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ جانتا ہے. وہ فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہیں، اب صاحب ایمان کی بات ہو رہی، صرف صاحب ایمان کی بات نہیں ہو رہی کہ دعوی ایمانی کے ساتھ ہے، اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ، عملوں کے ساتھ عمل الصالحات نصیب ہے. ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا، تو میں تو نہیں چاہتا تھا، بس شیطان مردود نے مجھ سے غلطی کرا دی. ہم عموماً باتیں کرتے ہیں نا جی، تو رمضان میں تو شیاطین کہہ تو پھر کیا کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ نفس پر اس حد تک اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہاں شیطنت آ جاتی. تو فرمایا جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، بس یکا یک وہ دیکھنے لگتے ہیں، یعنی وہ حقیقت جان لیتے ہیں اور اس غلطی پر نہیں رہتے، تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اب اللہ کا کلام ہے، اس کا فرمان ہے، ہدایت بھی قرآن کو فرمایا گیا ہے، رحمت بھی بیان فرمایا. اب جو آیا کریمہ میرے بیان کی ہے اور جو تصوف سے متعلق یا ذکر کی اہمیت کے متعلق میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا اور اپنے پروردگار کو دل میں یاد کرے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کیسے یاد کرو؟ تضرعا وخیفۃ، عاجزی اور خوف سے. عجز ہو، مشروط نہ ہو میں نے اتنی تسبیحاں پڑھی ہیں، میں تو اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اہتمام کرتا ہوں، پھر جانے میرے گھر بیماریاں کیوں ہیں، مجھے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں، میری طبیعت ناساز کیوں ہے. تو کیا وہ جو نمازیں، رکوع اور سجدے تھے اللہ کی عبادت کو تھے یا صحت کے افزانے کے لیے؟ ہے نا، یہ وہ باتیں جو ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں. تو اس عبادت کا کیا مقام ہوگا کہ جس کی ادائیگی کے بعد پھر ساتھ گلہ کیا جائے. اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ایمان بندگی کا وہ رشتہ عطا فرماتا ہے کہ جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے. کوئی پتا خشک ہو کر فضا کے دوش پر نہیں تیرتا، یعنی ٹہنی سے نہیں ٹوٹتا تاں کہ حکم الہی نہ ہو. تو مجھے جسے اس نے اشرف المخلوق پیدا فرمایا، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں جانتا. وہ جو قادر مطلق ہے، جس کی ذات علیم ہے، ہمارا علم ہوتا ہے اس کے ساتھ تقسیم آ جاتی، اس کے ساتھ استعداد کی بھول آ جاتی. ہمیں کئی دفعہ معلوم ہوتا پھر بھول جاتی. علم ہوتا کیا جی، وہاں فلاں واقعہ کیا تھا جی، گزر گیا، آج ابھی یہ موقع پیش ہے، کل یہ ہوگا. اس کے حضور ہر شے ہر لمحے حاضر ہے. یہ جو ماضی، حال، مستقبل، یہ مخلوق کے سیگے ہیں، مالک کے نہیں ہیں. مالک کے سامنے ہر شے ہر لمحے حاضر ہے. تو جو پتا خشک ہو کر ٹوٹ رہا ہے اسے اس کا پتا ہے، تو جسے اس نے اپنے شہیدوں کو پیدا فرمایا اس کا نہیں پتا. جسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے نہیں معلوم. اور پھر وہ سجدوں کو افزانہ کہنا شروع کر دے کہ میری نماز کے بدلے میں میری صحت کیسی ہے،
میری تسبیحات کے بدلے میری دولت کیسی ہے، تو کیا پھر وہ عبادت کے درجوں میں رہ پائے گی؟ تو جب بات آتی ہے اللہ کی یاد کی تو عجز سے عاجزی ہو. عاجزی کیا ہے؟ ذات کی نفی ہے، میں نہیں ہوں، جو ہے اللہ کی ذات. اور اگر عبادات سے یہ ظلم پیدا ہونا شروع ہو جائے میرے جیسے عبادت کا کسی کی نہیں، میرے جیسی منازل کسی کی نہیں، پھر معاملہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی معاملہ پھر درست نہ ہوا. تو عجز کے ساتھ خیفت اور خوف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ توقع اور خوف، کہ جب بندہ اپنی طرف دیکھے نا خوف آئے کہ میرا کیا بنے گا، میں اللہ کے حضور کیا جواب دے پاؤں. اور جب اپنے اللہ کی نسبت دیکھے تو اسے یہ ہو کہ اللہ معاف فرما دے، توقع کرے کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو یہ فرما یہ ایمان کی کیفیت ہے. جس بندے کے اندر خوف اور توقع دونوں کیفیات ہوں، فرمایا اس کے اندر ایمان ہے. اور اگر اپنے ظلم پر کوئی آ جائے کہ جو میں نے کرنا ہے وہی ہونا، معاملہ بگڑ جائے. تو فرمایا عاجزی اور خوف سے، بدون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور کم سے زیادہ. قرآن کریم میرے سامنے ہے، جب آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے تو اللہ کریم نے قرآن کو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ میں نے یہ ذکر نازل فرمایا. اس کا مطلب ہے پورا قرآن ذکر ہے. اس کا مطلب ہے جتنا قرآن میں حکم دیے گیا پھر وہ سارا ذکر ہے. قرآن ذکر ہے تو جو حکم قرآن میں دیا گیا پھر وہ سارا ذکر ہے. تو عبادات اپنے اپنے مدارج میں، اپنی اپنی حیثیت میں، اور معاملات جو اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق اختیار کیے جائیں. دیکھو نا، دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. صرف عقیدہ تو نہیں بتاتا، صرف عبادات تو نہیں بتاتا، معاملات کا کی رہنمائی فرماتا ہے. انسان کی زندگی کی ہر ضرورت کا جواب دیتا ہے قرآن. اور اللہ فرما رہے اللہ نے فرمایا میں نے ذکر نازل فرما. اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے یہ بھی ذکر ہے. پھر جو کچھ قرآن میں بیان فرمایا گیا وہ بھی ذکر ہوا. تو پھر جو قرآن کے مطابق عمل کرو گے وہ ذکر میں داخل ہو. تو جب ذکر پر بات آئے گی تو صوفیاء کرام اسے 3 حصوں میں بیان فرماتے ہیں: عملی، لسانی اور خفی. عملی ذکر میں ہر سال عمل داخل ہے، لسانی ذکر میں ہر سال کلام داخل ہے، اور خفی ذکر کی جب بات آتی ہے تو وہی تو ہم سکھانے آئے ہیں، وہی تو عرض کرنے ہیں. اسی کا تو مرکز ہے کہ جو یاد الہی کے ساتھ وابستگی ہے، اور جو طریقہ اور جو سلیقہ ہے، جو نیت سے لے کر عمل کے پہلو ہیں، وہ کیا. پھر قرآن کریم جو ابنس ریمبرنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ ان 3 طریقوں میں سے عملی، لسانی اور خفی، ان تینوں پر بحث فرما دیں. دیکھ، عمل ایک حد تک ہوتا ہے جب بندہ تھکتا ہے تو عمل رک جاتا ہے، کوئی دوسری ضرورت پیش آتی ہے تو عمل رک جاتا ہے. ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے تو وہ رفع حاجت کے لیے بھی جانا پڑ گیا، خوراک لینے کے لیے جانا پڑ گیا، کسی اور ضرورت کے لیے تو نفل کا انقطاع آ گیا. کسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی ادائیگی ہے، اور نماز کی ادائیگی جو ہے اسے اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. احسن اور اعلیٰ نماز کی جو ادائیگی ہے وہ صرف وہ ادائیگی نہیں ہوتی، آنے والی نماز تک حفاظت کرتی ہے، اور اسے حفاظت نصیب ہوتی ہے جو اگلی نماز کا منتظر ہوتا ہے. اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے کہ اگلا کب سجدہ دینا ہے اپنے اللہ کے حضور. تو وہ جو نماز تک پہنچاتی ہے تو کیفیت کے ساتھ اگلی نماز تک جوڑ رہی ہے. لیکن معاملات زندگی جو ہے اس عمل جو وجودی عمل ہے اس کا انقطاع کر دیتے ہیں. لسانی ذکر پر آ جائیں. اب نماز عملی ذکر میں فرائض، سب سے بڑے فرائض، اور فرائض میں سب سے پہلے حکم کس کا ہے؟ تو میں نے اس کی بات کی. دوسرے حصوں میں آپ آ جائیں تسبیحات میں. سب سے افضل جو بات کلام بندہ پڑھ رہا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے وصال کے بعد آپ سفر پر گئے، غالباً شام تشریف لے گئے. وہاں اطلاع ہوگی لوگوں کو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میں عرض کروں گا کبھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری پڑھیے گا، کس درد سے اور کتنی تکالیف سے وہ اللہ کے حبیب تک پہنچے، کبھی وہ پڑھیے گا. ہم تو پیدا ہوئے تو ہماری کانوں میں اذان دی گئی، ہم تو کھیلنے کودنے کو، دوستوں کو، اپنی پسندوں کو جاتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا نماز پڑھ. کبھی دیکھیے گا کہ وہ کیسے حق تک پہنچے اور کتنی تکالیف سے گزر کر پہنچے. اور ایسے ہستی کہ ان کے وصال کی جب بات آتی ہے تو میں واقعہ پڑھ رہا تھا، تو جو ان کی تیمارداری کے لیے گئے، آخری تیمارداری کے لیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے بیٹھا تھا اور وہ دکھ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مسافر کی طرح جیو، تو ہم نے تو ٹھکانہ کر لیا ہے دنیا. تو وہ فرماتے ہیں جب فوت ہوئے 10 سے 14 جو روپے اس وقت دراج الوقت تھے، کل اثاثہ کیا تھا؟ 10 سے 14 روپے. 10 سے 14 ریال جو ہے یا جو بھی اس وقت کی مالیت تھی، 10 سے 14 روپے کل. اور وہ دکھ کیا کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا مسافر کی طرح رہو، ہم نے تو قیام کر لیا. وہ جب اس سفر پر تھے تو اطلاع ہوگی، مسجد میں آپ تشریف فرمائے، لوگ آ گئے، جمع غفیر جمع. جب جمع غفیر جمع ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضرت کوئی بات سنائے، حضرت کوئی بات سنائے. انہوں نے تلاوت قرآن شروع کرتے گئے یوں طویل بات ہوتی کہ کلام چلتا گیا، مجمع گھٹنا شروع ہو گیا کہ حضرت تو ختم قرآن پر آ گئے. تو وہ اپنی محبت میں پڑھ رہے تھے. جب مجمع تھوڑا سا نا متذبذب ہوا تو پھر انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات سناؤ، اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ جب لسانی اذکار پر آؤ گے تو پھر تلاوت قرآن سے بڑھ کر کیا بات آئے گی؟ پھر جب آپ تسبیح پڑھتے ہو، نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تسبیح 3 حصے دوسری ہے، 1 حصہ درود شریف میں، فرمایا بڑھا لیا جائے بہتر. آدھے سے پھر فرمایا بڑھا لیں تو بہتر، 3 حصے سے فرمایا بڑھا لیں بہتر. 4 حصوں کی تسبیح پر فرمایا جسے اتنا درود شریف نصیب ہو جائے اسے دنیا اور آخرت کی آسانی. بہت آسان فرمایا اس کو. سمجھ آئی تسبیحوں کی سردار تسبیح تو پھر درود شریف. تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم وقت درود پڑھ سکتے ہو؟ لفظ درود ہی درا یا درو سے ہے وہ عمل جو بار بار اور لگاتار ہو رہا ہو، درود اسے کہتے ہیں. اور وہ تسبیح ہے جسے قرآن فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تسبیح ہے. اور ایسی تسبیح درود شریف کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کوئی دعا مانگنی ہو اول آخر درود شریف پڑھ لو، وہ دعا قبول ہوگی. اللہ کریم ایسے نہیں ہے کہ پہلا ایسا بھی قبول فرما لیں، دوسرا ایسا بھی قبول فرما لیں تو درمیان سے تمہاری التجا رہ جائے. اسے تو عطا فرمانا محبوب ہے، رب العالمین ہے. لیکن درود شریف پڑھ کے بھی انقطاع آتا ہے، نیند آ گئی، بیماری لاحق ہو گئی، بولنے کا کوئی مسئلہ آ گیا، کھانا کھانا. تو پھر جب صرف ایک نگاہ کو دیکھو تو یہ تو جب بندہ ہو جاگتا ہے تو نگاہ جو شروع ہوتی ہے سوتے تک یا جیسی روشنی اس کی نگاہ بھی دیکھ، اچھا چلو جی وہ سو گیا، ٹھیک ہے. اور وجود کو ڈھونڈو تو وجود کے اندر جو گردش ہو رہی ہے ایک اندر حیات ہے. یہ دنیا نا یہ چوک چوراہے جن میں سے ہم گزر کر آئے، شور شرابے، گاڑیاں، یہاں روک دو، یہاں سے چلے جاؤ، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک جان ہے، ایک جان وجود انسانی کے اندر بھی ہے. اور اس کا جو
مرکزی چوک ہے نا وہ یہ قلب ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہر طرح کا شور پال رکھا ہے، ایک قلب میں مسجد بھی بناؤ تاکہ اس شور کو دھیما کر دے. جب آواز گونجے نا اذان کی اللہ اکبر، تمہارے قلوب میں اللہ اکبر کی صدا آئے تو باقی شور و غوغا کم ہو جائے. وہ فرمایا کرتے. تو جب آپ وجود انسانی کا جائزہ لیں تو جو پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کی سانس اور اس سانس سے بھی جو ابتدا سانس کو بھی ملتی ہے نا، وہ اس کے قلب کی حرکت سے ملتی ہے. ڈاکٹر جب اعلان کرتے ہیں نا کہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو پہلے سانس دیکھتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو پھر ہارٹ بیٹ دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سانس بھی پھر بڑی چلی اور دل کی دھڑک اس سے بھی زیادہ ہوئی. تو پھر ساری پیدائش سے موت تک سب سے بڑھ کر حرکت تو دل کی آ گئی جو وہ دھڑک رہا. تو پھر عمل کثیر تو دل کی دھڑکن ہوگی. کیسے ممکن ہو کہ میں عمل کثیر حاصل کروں؟ یہاں پھر جب بندہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے اور اس رب سے جڑتا ہے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وجود کا ایک ایک ذرہ ثم قلیل جلودہم وقلوبہم علی ذکر اللہ جب اس سے مستفید ہوتا ہے. سانس ایک ہو، دھڑک ایک ہو، ارب ہاتھ سیل ہیں باڈی کے، ایک ایک سیل کیا اٹھتا ہے اللہ اللہ اللہ. پھر سمجھ آتی ہے عمل کثیر. جب قلب ذاکر ہو جائے، ایک میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک درجات بلند فرمائے. صبح کا وقت تھا تہجد کا، تو میرے جو دادا ابو ہیں ان کے وصال کی اطلاع دی گئی. شام میں ہم بیٹھے رہے ان کے پاس بیٹھے رہے تو ٹھیک تھے، بات بھی کہی تو بیمار تھے. تو صبح ارلی مارننگ تو ان کا وصال ہو. انہوں نے جو پاس بیٹھے تھے ڈاکٹر بھی تھے سارے، چیک کرے اور اطلاع دیں حضرت جی کو کہ اچانک جو ہے وہ وصال ہو. واپس جب ابو جی کو اطلاع دی ہے، اطلاع وہ سارے وہ بھی تشریف لیں گے، ہم بھی. اب آگے معاملہ اور پیش آ. ڈاکٹر نے جا کر چیک کیا، وہ کہے دل کی دھڑک ختم نہیں ہوئی. ظالم تم نے حضرت کو یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کے والد فوت ہو؟ وہ کہ دل کی دھڑک نہیں ختم ہو رہی. اب اللہ کا شکر ہے وہ ذاکر تھے فنا پر رسول. اب میڈیکل سائنس کو سمجھنا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، دل کی دھڑک نہیں روک رہی. حضرت کو ہم نے کہہ دیا، بہت بڑی بات ہے کہ کہہ دیں کہ حضرت آپ کے والد فوت ہو، اور پھر آپ یہ کہیں کہ وہ ہمیں غلطی لگی ہے. یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. حضرت جی جب تشریف لے گئے تو وہ متذبذب تھے. تو انہوں نے کہا حضرت کوئی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا تمہاری سمجھ سے باہر کی بات. تو وہ دھڑک جسے حیات سمجھا جاتا ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے، لیکن جب دل اللہ اللہ پر ذاکر ہوتا ہے اس کی دھڑک پھر اور ہوتی ہے، وہ بدل جاتی ہے. وہ پورے وجود کے ایک ایک سیل کو اس کے نام سے مزین کر دیتی ہے. یہ ہم شیشے پر لائٹ لگاتے ہیں نا، تو وہ منعکس ہوتا ہے. یہ انعکاس بھی اس درجے کی انعکاسیت نہیں کر سکتا جو قلب کے ذاکر ہونے کا منعکس ہونا حصہ جو ہے بندے پر پڑتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا ابتدا میں، یہ نہ سمجھنا کہ ہاں شروع ہو گیا میں پہنچ گیا، نہیں. قرآن فرماتا ہے تمہارا سفر جو ہے کٹھن بھی ہے اور منزل کا منزل ہے. یہ ہم زندگی کی ایک کروٹ میں ہیں. یہاں سے زندگی کروٹ لے گی تو آغوش پہلے یہاں ماں کی آغوش میں آئے، پھر گور کی آغوش میں جائیں گے، یعنی قبر میں جائیں گے. سور پھونکا جائے گا، مخلوق میدان حشر میں جمع ہو. میدان حشر کے حکم کے بعد پھر عبدال آباد جو آبادیاں ہیں پھر وہاں کا رخ ہوگا. معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا لمبا. لیکن اس تمام لمبے سفر کا انحصار جو ہے اس زندگی پر ہے جس پر میں اور آپ بسر کرتے ہیں. اسے انتہائی قیمتی جانے. جب بات آتی ہے نا خوف کی، تو پھر بات اس امید کی ہو میرا اللہ تو بخشنے والا ہے. ایک صحابی رسول باہر آبادی دہی آبادی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے پریشان متذبذب
طبیعت میں نا آ کے ایک ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیامت کا حساب ہوگا یہ اللہ کریم خود لیں گے؟ اگر کوئی فرشتے لیں گے تو حساب کتاب پر بات نہ، اتنے ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیامت کے دن حساب ہوگا یہ کیا اللہ کریم خود لیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم خود لیں گے۔ تو پھر مسکرائے، چہرہ بھی مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے چلے۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو موت فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اگر حساب اللہ نے لینا ہے پھر تو پریشانی کو جو کچھ وقت کرے۔ اب یہ بات تعلق معلّہ کی ہے، وہ تعلق ہو نا اپنے اللہ سے کہ زندگی توکل پر آئے، عقل آپ کی استعداد یہ اسباب میں سے ہے، یہ کل میں سے نہیں ہے۔ کل کی طرف جاؤ گے تو بات توکل کی آئے گی، تو پھر عجز کیا ہو، مشروط ہو یا معاملہ اس کے سپورٹ کر دیا جائے وہ بہتر ہے؟ بتاؤ نا، صفتیں اور شرطیں رکھنی ہیں، میں نے اتنے سجدے کیے، اتنی تسبیحاں پڑھی، یا معاملہ اس کے سپورٹ کر دیا جائے، کیا بات بہتر ہے؟ ہاں، یہ بات پتہ کی، اپنی طرف نہیں دیکھنا اپنے اللہ کی طرف ہے کہ جو کچھ ہے اسی کی عطا ہے، اسی کی طرف سے ہے اور اسی کے حوالے ہے۔ تو جب عز کی بات آئے گی اور خوف کی آئے گی تو پھر فرمایا یہ جو دون الجہر من القول، تو پھر اس میں نے آپ کو یہ تیسرا ذکر بتایا ہے جو خفی ہے، کہ بلند آواز سے کم آواز میں جو ذکر ہے، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ اب صبح و شام دو معنوں میں آتا ہے، ایک مارننگ ایوننگ ہوگا، ایک آتا ہے ہمہ وقت، ہر وقت، متواتر۔ جب آپ صبح و شام اللہ کی یاد پورے دھیان سے اور اہتمام سے اختیار کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ صورت یہ بن جاتی ہے۔ وہ ہمارے استاد ہیں انور صاحب، وہ عموماً تربیت میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کار ورد دل یار ورد، تو جب آپ معاملات دنیا میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو آپ متوجہ اللہ رہتے ہیں۔ ہمہ وقت جو ہے ایک کیفیت حضوری کی، حضور حق نصیب ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ہمارا ایمان اللہ کریم کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، کوئی شک شبہ کسی مسلمان؟ تو کیا ہمارے اعمال یا ہماری سوچیں شہادت دیتی ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے؟ دیکھو نا، اگر میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بول رہا ہوں، سوچ کچھ رہا ہوں اور کہہ کچھ رہا ہوں، اور میرا ایمان یہ ہو کہ میں اللہ کے حضور روبرو ہوں اور قیامت کے دن سارا معاملہ یہ میری سوچ، میرے الفاظ، میں یہ مجمع اس کے حضور پیش ہوگا، اس کا مطلب ہے مانتی ہیں، اس ماننے میں وہ یقین کا درجہ نہیں ہے۔ پھر وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر لحظے ہر جگہ موجود ہے، کوئی ذرہ بعید نہیں ہے۔ مائیت ذات باری تعالیٰ ہر شے میں، ہر شے کو حاصل ہے، کوئی شے دور۔ یہ نور ایمان جلا عطا فرماتا ہے کہ میت باری تعالیٰ بندے مومن محسوس کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ قرب اس درجے کا حاصل کرتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو یہ وہ حصہ ہے جس سے یہ پہلو نصیب ہوتا ہے اس کی یاد سے، اور ہمہ وقت کا جو ذکر ہے وہ ایک حضوری کی کیفیت دے دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نا، درجہ احسان کیا ہے کہ تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے، اور اگر یہ درجہ نہ ہو تو کم از کم یہ درجہ تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں درجات میں مجھے بتائیں کسی میں جرت ہو سکتی ہے کہ وہ غلط سوچے بھی صحیح، کام غلط کرنا تو دور کی بات، یہ سمجھو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، یہ ایمان اس درجے کا ہو کہ یہ حضور حق نصیب ہو، وہ کیا سوچ سکتا ہے؟ میں کل ساتھی سے بات کر رہا تھا پرسوں، ایسی کسی انتظامی موضوع پر بات کر رہا تھا تو میں اسے ایک بات کہی، میں نے کہا لوگوں کے لیے اعمال کرو گے نا تو پھر ترازو میں تولتے پھرو گے، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، کسی سے توقع ہی نہ رکھو، اچھا پیش آؤ، اچھا کرو، لیکن وہ کرو جو اللہ کا حکم ہے، اس کی پسند کے مطابق کرو، کام کرو
اللہ کے حوالے کر دو تمہارا اجر نہیں جاتا. قرآن فرماتا ہے 10 گنا. قرآن کریم کی تفسیر میں حدیث شریف میں 700 اور 700 سے زائد کا بھی لفظ آتا ہے. عمل ایک. اچھا عجیب بات ہے، ایک دفعہ میں اسی طرح اجر اور اس حوالے سے تحقیق دیکھ رہا تھا تو بڑی خوبصورت بات تفسیر میں بیان فرمائی گئی. وہ ایسا غفور رحیم کہتے ہیں گناہ کا سوچا. اچھا گناہ کی سوچ پر گناہ نہیں ہے، سوچ آ گئی گناہ کی تو آپ رد کر دیں تو اس پر گرفت نہیں ہے. اور اگر نیکی کی سوچ آ گئی لیکن آپ کر نہیں سکے تو اس نیکی کی سوچ پر اجر ہے. گناہ پر سوچ آئی آپ چھوڑ دیں، اس دھیان نہ لگیں، کوئی گرفت نہیں. اچھا اس کی تحقیق میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ کو گناہ کا خیال آیا آپ نے چھوڑ دیا اس پر بھی اجر، اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرما. اس کا مطلب ہے وہ تو بہانوں سے معاف فرماتا ہے. دیکھو نا ماں باپ بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور جتنی بچے غلطیاں کرتے ہیں اگر انہیں انصاف کے ساتھ کرتے رہو تو کیا گزارا ہو سکے گا. خیر بچہ چھوڑ دو، کوئی سمجھ جائے گا. تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تو بہانوں سے معاف فرماتا ہے. کوئی وہ بندگی کے رشتے میں تو آئے. ہاں فرونیت میں آ کر کھڑا ہو، مقابل کھڑو کرے، پھر مقابلہ، پھر اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرے مقابلہ، پھر بھگت بھی لے گا. تو جب بات آئے گی صبح شام کے ذکر کی تو یہ آپ کو حضور حق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ ہم اس خانہ خدا میں اللہ کے نام پر جمع ہے. نہ میں آپ سے کوئی ذاتی کسی انعام عرض کر رہا ہوں اور نہ آپ کی یہاں تشریف آوری جو ہے کوئی کسی طرح کے لالچ میں ہے کہ کسی نے آپ کو لالچ دیا ہو. کوئی کسی دوست کے ساتھ آیا ہوگا، کسی کو دعوت ملی ہوگی، کسی کو اپنی کمیونٹی سے پیچھے سے کسی نے کہا ہوگا. لیکن جو بنیادی مقصد ہم تمام کا جمع ہونا ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے نا. میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس نشست کے صدقے جو کہ اس کے اور اس کے حبیب کے نام پر منعقد ہے ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے کہ یہ حضور حق ہمیں نصیب ہو، اور یہ حضور حق ہمیں نصیب ہو اور اس کے حضور جھولی پھیلا کر مانگنا ہے تو اللہ کریم استقامت سے دین عطا فرمائے. اس لیے ہم تو کمزور لوگ ہیں، جاتے جاتے ایسا لفظ بول دیتے ہیں، ایسا عمل کر دیتے ہیں، کیا کرایا ظاہر کر کیا فائدہ. اور آخری حصہ جو ہے وہ فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور فرمایا اور بھولنے والوں میں شامل نہ ہونا، غافلوں میں سے نہ ہو جانا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ فرمایا اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا. اب اس کا مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہوا نا کہ جی یہ طریقہ ذکر بتایا گیا، اللہ کی یاد بتائی گئی، اس کی کیفیت اور اس کا حال بتایا گیا، اوقات بتائے گئے تاکہ اس کا ذکر جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ ذکر کثیر میں داخل ہو، ایک کیفیت ہو. اور فرمایا کہ یہ کرتے رہو اور غفلت نہ کرنا، ایک تو یہ صحیح ہو. لیکن وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کو اگر تنبیہ کے معنی میں لوگے تو یہ سادہ سی بات ہے کہ اللہ کی یاد سے جو ہلتا گیا وہ غافل ہو. اللہ کی ذات سے جتنی جنبش میں وہ گیا، جتنی دوری پر گیا، اتنا پھر وہ غافل ہوتا گیا. اور جو غافل ہوگا اس غفلت کا حساب ممکن نہیں ہے. جیسے پتنگ ٹوٹتی ہے نا جی اور فضا میں آ گئی، اب ہوا کا جھولے اسے پانی میں پھینک دیں، مٹی میں پھینک دیں، خاردار جھاڑیوں میں جا کر پھنسا دیں، اور اس کی کوئی ربط نہیں رہا. تو ایمان بندے کو ایسے ربط میں رکھتا ہے جو بلندی کا سبب ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اپنے لطائف جو ہیں ان پر محنت فرمائیں، اسے عام نہ جائیں، اس پر محنت کریں. لطیف قلب اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اگر اسے کہو کہ یہ تصوف کا دروازہ ہے تو یقیناً لطیف قلب دروازہ ہے، اسی سے داخل ہو گئے تصوف کی عمارت میں.
اور اگر یہ کہو کہ یہ بنیاد ہے تو یقیناً سارے تصوف کی بنیاد لطیف قلب پر ہے، اور لطیف قلب ایسی کیفیت عطا فرماتا ہے کہ بندہ غفلت سے توبہ اور تائب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو دعا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اس کی نسبت روایات میں ملتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے جب شیطان نے انہیں دھوکہ دی۔ اس دعا کی نسبت روایات میں ملتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے، اور قلب پر جو کیفیات آتی ہیں جب اس نسبت سے آتی ہیں تو پھر وہ نسبت ایک حال بندے کو عطا کرتی ہے کہ اپنی غفلت کا احساس ہو جاتا ہے کہ کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ جہاں کہیں کو کمی بیشی واقع ہو وہ تڑپ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر۔ اور نبی کریم کے حضور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک غلطی ہی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اگر سارے ایسے ہو جائیں تو اللہ اس مخلوق کو اٹھا لے گا، نئی مخلوق پیدا کر دے گا جن سے غلطی ہوں گی، پھر وہ رو رو کے معافیاں مانگیں گے اور انہیں معاف کرے گا۔ بس بتقاضائے بشریت غلطی ہو جانا اور بات ہے، اور انہیں غلطیوں اور گناہوں کو اپنا مطمع نظر بنا لینا یہ اور بات ہے۔ تو میں آپ سب کے لیے اپنے سمیت یہ دعا گوں آپ سے بھی عرض کروں گا، وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کوئی نہیں کہ یہاں پیر صاحب بیٹھا ہے تو اسی کی سننی ہے، اس کی ساری مخلوق ہے، وہ کوئی پتہ نہیں پیر صاحب کی بھی بات جو ہے وہ اس کے لیے سن لے جو جسے ہم نے دربان کھڑا کیا ہو، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ تو یہ دعا فرمائیں کہ اس کا احسان شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا عطا فرمایا، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی، اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروند فرمایا۔ بار اللہ ہمیں استقامت، ہم بڑے کمزور ہیں اور گنہگار ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہمارے اپنے نفس سے ہماری حفاظت فرما، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، اور جو گرد و پیش کی برائیاں ہیں ان سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔